کبھی کبھی صدیوں تک ایک راستے پر چلتے رہنے کے بعد آدمی کو احساس ہوتا ہے کہ یہ تو اس کا راستہ نہیں تھا۔ برسوں کی رفاقتیں دنیا داری کے تکلفات بن جاتی ہیں، منزل کے نشان، مکین گاہوں کے سراغ، آنکھوں کا دھوکہ اور نظر کا فریب معلوم ہوتے ہیں، اور زندگی بھر کی ریاضت کا حاصل وہ ایک انسان بن جاتا ہے جسے آپ نے ٹھیک سے جانا بھی نہیں ہوتا۔ وہ پہلے دن بھی جانتا تھا ایسی کسی حماقت کے نتائج زیادہ پسندیدہ نہیں ہوں گے، پھر بھی ایک ہفتے میں دوسری بار اس کے ہاسٹل کا رخ کرتے اسے یہ احساس تک نہیں تھا کہ وہ اپنے ساتھ بھی کچھ اچھا نہیں کر رہا۔ وہ تو جیسے ہمالیہ تھی، برف پوش، یخ بستہ، ہلاکت خیز طوفان جسے ٹکرا کر اپنا رخ تبدیل کرتے ہیں۔ وہ اسے بہت زیادہ جانتا نہیں تھا، وہ اس کی ایک دوست کی دوست تھی۔ جن دنوں اس نے اسے دیکھا وہ ایڈنبرا یونیورسٹی کے نوجوان انٹلیکچوئل کراؤڈ کی جان تھی۔ فہد جیسے پاکستانی اسٹوڈنٹ کے لیے اس کی شخصیت کافی ورسٹائل تھی۔ وہ اکنامکس اور سیاست کے ساتھ بیچلر کرنے کے بعد ان دنوں انٹرنیشنل اینڈ ڈیولپمنٹ اکنامکس میں ماسٹرز کی تیاری کر رہی تھی۔ وہ BBC اور اقوام متحدہ کے ورلڈ فوڈ پروگرام کے لیے کچھ اہم انٹرنشپس کر چکی تھی۔ اس کے قوائف پر بین الاقوامی ترقی کے اہم موضوعات پر کی گئی تحقیقاتی اسائنمنٹس تھیں جنہیں گارڈین جیسے برطانوی اخبار نے اہتمام سے چھاپا تھا۔ یقیناً وہ فاروق فیروز کی اس قابل دوست کے جملہ قوائف سے کبھی بھی آگاہ نہ ہو پاتا اگر فاروق اپنی اس خاص دوست کی خوبیوں کے بارے میں ہر وقت ہر جگہ ہر کسی کو آگاہ کرنا ضروری نہ سمجھتا۔ فہد فاروق کی دوست سے ایک دو ملاقاتوں میں ہی متاثر ہو گیا تھا۔ وہ بڑی بڑی جذباتی باتیں بہت سہولت سے کر لیتی تھی۔ افریقہ، ایشیا اور لاطینی امریکہ ملکوں میں غربت، جہالت اور منشیات کے اسمگلروں کے ہاتھوں مرنے والی آبادی کو ہیومن کیپٹل انسانی سرمایہ میں بدلنے کے عجیب و غریب منصوبے بناتی۔ وہ لندن کے ایک بڑے کالج میں پڑھانے والے کسی معتبر ریاضت دان کی بیٹی تھی، اور وہ دنیا جس کے اعداد و شمار اس نے صرف کتابوں اور اخبارات کے ذریعے ہی جانے تھے، اس کی تقدیر بدلنے کے خواب دیکھا کرتی تھی۔ فہد کو یاد تھا جب فاروق اپنے دوستوں کو کہیں جمع کرنے میں کامیاب ہو جاتا تو وہ ان کے سامنے بھی اپنے ناممکن خوابوں کا پتہ دیتی، نظمیں سنانے میں ہچکچاتی نہیں تھی۔ وہ بلا کی خود اعتماد تھی۔ وہ دیکھ سکتا تھا وہ جب اپنی سنہری اور سبز آنکھیں مخاطب کی آنکھوں میں ڈال کر اختلاف کرتی ہے تو سامنے والے کے پاس اتفاق کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہتا تھا۔ سبرینا گیبریل ایک خاص لڑکی تھی جسے سر اونچا کر کے دیکھا جا سکتا اور جس پر کسی کی رسائی ممکن نہیں ہوتی۔ فاروق فیروز اس بات پر بھی اترایا پھرتا کہ یہ سبرینا گیبریل نے اسے خود چنا اور یونیورسٹی کے بے شمار قابل طالب علموں میں سے صرف اپنی دوستی کے قابل جانا۔ فہد کو ایسا بھی محسوس ہوا کہ فاروق اپنی حسین دوست کی مقبولیت سے خائف بھی تھا جس کا بے پناہ حسن اور ذہانت اس کے پاکستانی اور انڈین دوستوں کو اس سے حسد میں مبتلا کرتا رہتا تھا۔ کیا فاروق خود بھی سبرینا سے جلن محسوس کرتا ہوگا؟ پتہ نہیں، لیکن اس کے جاگیردانہ پس منظر کی جھلک اس کے مزاج میں صاف نظر آتی تھی۔ وہ فاروق کے پس منظر کا ٹھیک اندازہ نہ بھی لگا سکا ہو تو بھی یہ جان گیا تھا کہ ان دونوں کے معاشی طبقوں میں کافی فرق ہے۔ فاروق کرکٹ کھیلتا تھا اور فہد کو کرکٹ کھیلنے کا موقع نہیں مل سکا تھا۔ ان کی پہلی ملاقات ایڈنبرا کے کرکٹ گراؤنڈ میں ہوئی تھی۔ پاکستانی اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن یہاں خاصی فعال تھی۔ کرکٹ گراؤنڈ کی ملاقات چند مشترکہ دوستوں کے ذریعے ایسوسی ایشن کی چند تقریبات تک پہنچی۔ پھر فاروق نے اسے کئی بار ویکینڈ پر کھیلے جانے والے کرکٹ میچز دیکھنے کی دعوت دی۔ فہد وقت کی شدید کمی کا شکار رہتا تھا، پھر بھی میچ دیکھنے کے لیے 14 گھنٹے کی ڈیوٹی کے بعد بھی تیار ہو جاتا تھا۔ فاروق فیروز خان جنوبی پنجاب کے دیہات سے اٹھ کر ایڈنبرا یونیورسٹی کے لاء اسکول تک اپنی ذہانت کے بل پر ہی پہنچا ہوگا، مگر یہاں آنے تک کے سفر میں اس کے رئیس خاندان کی بھاری وراثت کا پورا دخل تھا۔ اس کا باپ اور بھائی اہم برطانوی اداروں سے تعلیم یافتہ تھے۔ اسے نہ صرف اس خاندانی روایت کو آگے بڑھانا تھا بلکہ تعلیم مکمل کر کے اپنے بھائیوں کی طرح اپنی آبائی وراثت بھی سنبھالنی تھی۔ اپنے بھائیوں کے سیدھے سادے بیچلر کے برعکس اسے یہاں قانون پڑھنے بھیجا گیا تھا۔ وہ قدرتی طور پر ذہین بھی تھا اور ترقی کرنے کا خواہش مند بھی۔ وہ ایسی متاثر کن باتیں کر سکتا تھا کہ اس کے استاد اسے ترقی پذیر دنیا کا وہ واحد انقلاب پسند سمجھنے پر مجبور ہو گئے تھے جو چاہے تو تنہا ہی تیسری دنیا کی قسمت بدل سکتا ہے۔ کرکٹ اس کی رگ رگ میں شامل تھی۔
یہاں کہ کچھ ہی عرصے میں وہ یونیورسٹی سطح کی کرکٹ پر اپنی جگہ بنا چکا تھا، لیکن وہ خوب جانتا تھا اس کے باپ کو اسے پروفیشنل کرکٹر بنانے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ ان کا خاندانی تاریخی طور پر اپنے علاقے میں سیاسی طاقت اور اثر رسوخ رکھتا تھا، لیکن وہ اپنے دوستوں کے ساتھ صوبائی سیاست میں قدم جمانے کے بعد فاروق کا باپ فیروز معظم خان اب اپنے تیسرے نمبر کے سب سے قابل بیٹے کو قومی سیاست میں لانا اور کامیاب ہوتے دیکھنا چاہتا تھا۔ فاروق کو اپنے باپ کے عزائم پر کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن پاکستان واپس لوٹنے تک وہ کرکٹ کا شوق جاری رکھ سکتا تھا۔ بس اگر اس دن یونیورسٹی گراؤنڈ میں ایک اہم ویکینڈ میچ کے دوران ایک مشکل کیچ پکڑنے کی کوشش میں وہ باؤنڈری کے قریب پھسلا نہ ہوتا، گھٹنا بھی چھلا، کیچ بھی ڈراپ ہوا، لیکن اس سے بڑا واقعہ حسین و جمیل سیبرینا گیبریل سے ہونے والا پہلا ڈرامائی ٹکراؤ تھا، جب باؤنڈری کے پاس پہلی قطار میں بیٹھی اس مکمل پھسل جانے والے کا نام فیلڈر سے پوچھ رہی تھی، تمہیں کہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ کیا تم ٹھیک ہو؟ بعد میں سے پتہ چلا حسینہ کو نہ کرکٹ میں دلچسپی تھی، نہ اس کی وہاں موجودگی کسی کے کرکٹ ہیرو کو داد دینے کے لیے تھی۔ وہ اپنے ایک یونیورسٹی پروجیکٹ کے لیے کراؤڈ بیہیویئرز، ہجوم کے رویوں پر تحقیق کر رہی تھی۔ اسے اپنے مضمون کے مواد میں حقیقت کا رنگ بھرنا تھا۔ اس خوش شکل جنوبی ایشیائی نوجوان سے اچانک ہونے والی ملاقات اس تحقیق کا حصہ تو نہ بن سکی، مگر اس جادوئی دنیا کو قریب سے جاننے کا بہانہ ضرور بن گئی، جس کے مناظر اس نے مولی کے پراسرار ناولز میں کئی بار دور سے دیکھے اور ان کی اگلی ملاقات اس میچ کے بعد اسی روز ہوئی، پھر کچھ دن بعد، اور پھر بار بار ہونے لگی۔ فاروق کے دوست حیران تھے کہ ایک ترقی پذیر ملک کا ایسا زبردست امیر زادہ جو یہاں قانون کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے آیا تھا، ہر چیز میں دلچسپی لے رہا تھا سوائے پڑھائی کے۔ اپنے ساتھی اسٹوڈنٹس کے برعکس اسے کبھی ملازمت نہیں کرنی پڑی، اس کا ہاتھ کبھی تنگ نہیں رہا، وہ ہر چیز خرید سکتا تھا، اس کے پیچھے کوئی بھی لڑکی جان دینے کو تیار ہو جاتی۔ لیکن انہوں نے دیکھا وہ سیبرینا گیبریل کے لیے سچ مچ پاگل ہو اٹھا تھا۔ وہ والہانہ تابعداری سے اس ذرا سی لڑکی کے تمغہ رفاقت کے گلے میں لٹکائے پھرتا، بالکل بے مزہ نہ ہوتا۔ ایگو، انا، سیلف ریسپیکٹ، عزت نفس جیسے الفاظ اس لڑکی کے قدموں پر ہر دم بجتی فاروق کی طبیعت میں جیسے تھے ہی نہیں۔ یقیناً اس میں ضرور کوئی ایسی بات ہوگی، پھر بھی فاروق کے دوستوں کو اندازہ تھا کہ یہ دلچسپی زیادہ دیر برقرار نہیں رہے گی۔ انہی دنوں ایک بڑے عالمی ادارے کی طرف سے منعقد کرائے گئے مقابلہ مضمون نویسی میں سیبرینا گیبریل کا لکھا ہوا مضمون بہترین قرار پایا تھا۔ یہ اعزاز ملنے کی خوشی میں سیبرینا نے فاروق کے دوستوں کو کھانے پر اکٹھا کیا تھا۔ اس دعوت میں فہد مرتضیٰ بھی مدعو تھا۔ فہد نے ایسے لوگ دیکھے تو تھے مگر بہت زیادہ نہیں، ایسے عجیب کام کرنے والوں کے بارے میں اس کا تجربہ بہت زیادہ نہیں تھا۔ وہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے MBBS اور میو ہاسپٹل میں 1 سال تک ریزیڈنسی کرنے کے بعد باپ کی شدید خواہش پر انتہائی محنت سے حاصل کیے گئے ایک اسکالرشپ کے نتیجے میں ایڈنبرا پہنچا تھا اور یونیورسٹی کے ہیومن کوگنیٹو نیورو سائنس ریسرچ یونٹ سے MSc کرنے کے بعد ان دنوں یونیورسٹی ہسپتال سے نیورولوجی کے ساتھ ریزیڈنسی کر رہا تھا۔ اس کا تعلیمی ریکارڈ اتنا اچھا تھا کہ کوئی بھی یقین نہ کرتا کہ اسے میڈیسن پڑھنے میں کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ اگر وہ محنتی ڈاکٹر کا بیٹا نہ ہوتا، اس کے بڑے بھائی نے اپنے کیریئر کے انتخاب کے وقت اس کے باپ کو مایوس نہ کیا ہوتا تو شاید وہ اپنے لیے کسی اور شعبے کا انتخاب کرنا پسند کرتا، کوئی سپورٹس کھیلتا۔ اس کے پاس بھی ایڈنبرا میں قریب آنے والے فاروق فیروز خان کی طرح وجہ بے وجہ دوستوں کی محفلیں منعقد کرنے اور ان میں شرکت کرنے کا زیادہ وقت ہوتا، مگر اب ایسا نہیں تھا۔ پھر بھی کبھی تھکا دینے والی ریسرچ لیبز اور سخت لگی بندی روٹین سے گھبرا جاتا تو فاروق اور اس جیسے کچھ دیگر پاکستانی اسٹوڈنٹس کی سرگرمیوں میں شامل ہونا اس کے لیے آئندہ کچھ مہینوں تک خشک روٹین کو آسان بنا دیتا تھا۔ فہد نے اپنی 3 سالہ ریزیڈنسی کے خاتمے پر پاکستان واپسی سے پہلے سیبرینا کی اس آخری دعوت میں اتنا سنا تھا کہ جس پروجیکٹ پر اسے عالمی ادارے کی طرف سے اعزاز ملا ہے، اس کی بنا پر اسے کیمبرج یونیورسٹی سے اکنامک ریسرچ میں MPhil کرنے کی پیشکش ہوئی ہے، جبکہ ابھی ماسٹرز اس کا مکمل نہیں ہوا تھا۔ آسمان میں کون سا سوراخ کیا ہوگا اس نے اس پیشکش حاصل کرنے کے لیے، وہ صرف وہی اندازہ لگا سکتا تھا۔ نیکسٹ چیپٹر۔ یہ 4 سال پہلے کی بات تھی، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آسمان میں چھید کرنے کے خواب دیکھتی ایسی زبردست لڑکی وہ کبھی اپنے ملک میں اتنی بدلی شخصیت کے روپ میں دیکھے گا۔
وہ چونک چونک کر اس کے چہرے میں لڑکی کو کھوجنے کی کوشش کرتا جسے اس نے ایڈنبرا میں دیکھا تھا، مگر اسے ناکامی ہوئی۔ یہ کوئی اور لڑکی تھی۔ اسے لگتا ہر بار اس سے ملاقات میں اپنا تعارف کروانا پڑے گا۔ وہ ایک موہوم سی مصلحت اندیشی سے اس کے بار بار چلے آنے کو برداشت کر رہی تھی۔ اس سے زیادہ کچھ کہنے کو تیار نہیں تھی جتنا اسے پہلی بار یہاں آمد پر معلوم ہوا تھا۔ اسے لگا وہ کتنے دنوں سے ایک یک بستہ پہاڑی کی برف توڑنے کی کوشش کر رہا ہے، جس کے نیچے لہریں لیتے لاوے کی سرسراہٹ دور تک سنی جاتی ہے۔ سبرینا اسے حیرت سے دیکھتی ہے، کیسا انسان ہے۔ لوگوں کے پاس اپنے ضروری رشتے نبھانے کے لیے وقت نہیں، اور اس کو دیکھو ذرا، کیسے زندگی میں اور کوئی کام نہیں کرنا۔ اس کے پاس ہر اعتراض کا جواب تھا۔ یوں لڑکیوں کا ہاسٹل ہے تو کیا میں تمہیں شریف آدمی نہیں لگتا؟ مجھے یوں لگتا ہے تمہیں ایک دوست کی ضرورت ہے۔ دوست وہ چڑھ کر اسٹوڈنٹس کی اسائنمنٹ چیک کرنے لگتی ہے۔ وہ اس پر ظاہر کرنا چاہتی تھی اس کے ہونے نہ ہونے، آنے نہ آنے سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اگر اسے ذرا بھی اپنی عزت کا خیال ہے تو اس کے اس سال حال پر لعنت بھیج کر واپس چلا جائے، مگر وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ہر ملاقات پر کسی پرانی بات کا ذکر کرتا، حالانکہ ان کے گزرے ہوئے کل میں کوئی بات بھی مشترک نہیں تھی سوائے ایک شخص کے، جس کا ذکر ان کے درمیان بہت سرسری انداز میں آنے کے بعد بہت غیر محسوس طریقے سے ختم کر دیا گیا۔ اس دن وہ اسے اپنے بارے میں بتانے لگا، کیسے وہ اپنے باپ کی خواہش پر میڈیسن میں آیا، کیسے نیورولوجی کے شعبے میں دلچسپی پیدا ہوئی، کیسے ایڈنبرا کی ریسرچ اس کے یہاں کام آ رہی ہے، کیوں وہ نیورو سائنس میں مزید ریسرچ کا خواہش مند ہے، کیوں پاکستان میں کلینکل نیورولوجی کے لیے ایک الگ فیلوشپ پروگرام شروع کیا جانا ضروری ہے، کیوں ڈاکٹر پاکستان سے باہر جا کر واپس آنا بھول جاتے ہیں، کیوں اسے لگتا ہے اس کی ضرورت پاکستان میں زیادہ ہے۔ اسے خوشی ہوئی، اس کے بعد دھیان سے سن رہی تھی۔ فہد کو کچھ یاد ہے، تم بھی ترقی کے خواب دیکھتی تھی، انقلاب لانا چاہتی تھی۔ مجھے تمہاری باتیں سن کر رشک آتا تھا۔ میری بھی خواہش تھی کہ اپنا شعبہ تبدیل کر لوں، انسانی ترقی، عالمی امن کے جھنڈے اٹھاؤں، انقلاب لاؤں، کتابیں لکھوں۔ کیا زبردست نظمیں سناتی تھی تمہیں یاد ہے؟ اسے کچھ یاد نہیں تھا، وہ اپنی یادداشت کھونا چاہتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں برف اترتی دیکھ کر وہ چپ ہو گیا۔ یہ یادداشت کی کمزوری کا کیس نہیں تھا، یہ کسی ناخوشگوار بات کو بھلانے کی شعوری کوشش تھی۔ ہم زندگی میں کبھی نہ کبھی آئیڈیلسٹ ہوتے ہیں۔ بڑی دیر بعد اس نے اسے بولتے سنا، تم نے ایمرسن کو پڑھا ہے؟ میرے والد نے مجھے بہت کم عمری میں اس کی تحریروں سے متعارف کرایا۔ شروع میں وہ مجھے بہت عجیب لگا، بعد میں اس کے انفرادیت کے فلسفے کی قائل ہو گئی۔ فہد خاموش بیٹھا رہا۔ وہ اپنے بارے میں اس لیے بات کر رہی تھی کہ بات کو بدل کر کہیں اور لے جا سکے۔ اس نے ذرا صبر کیا، پھر چلا اٹھا، اس امریکن مضمون نگار کا اس کے سوال سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ حیران رہ گئی، کیوں نہیں؟ پہلے میں دیوار کی ایک طرف کھڑی تھی، اب دوسری طرف ہوں۔ انقلاب کی باتیں، لٹریچر، شاعری ایک وقت کے بعد سب بیکار لگتے ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ تو پھر کس چیز کا واسطہ ہوتا ہے؟ فہد نے اسے اپنی غلطی پکڑ کر خاموش ہوتے دیکھا۔ اسے افسوس ہوا، یہ وہ خاص لڑکی ہے جسے کبھی اس نے بہت دور سے بہت دھیان سے دیکھا تھا، اور جس میں آج اتنی جرت نہیں تھی کہ ایک زوردار ڈانٹ پلا کر اسے بے تکلفی سے جرح کرنے کا مزہ چکھا سکے۔ اسے دوبارہ کبھی آنے کی جرت نہ ہو۔ وہ بے آواز ہنسا۔ تم چاہتی ہو میں اپنا سوال بھول جاؤں اور دوبارہ تمہیں یہاں تنگ کرنے نہ آؤں؟ مطلب؟ اس نے ہر قسم کی رواداری برتنے کا بالآخر ارادہ ملتوی کر دیا۔ کیا تمہیں اب تک اندازہ نہیں ہوا کہ میں تمہیں ناپسند کرتی ہوں؟ وہ اونچی آواز میں ہنسا۔ چاروں طرف دیکھ کر اس نے اپنی ہنسی کی آواز روک لی۔ میں تو کبھی اس خوش فہمی میں یہاں تک نہیں آیا کہ تم مجھے پسند کرتی ہوگی۔ اس نے ایک لمحہ رک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ظاہر ہے میں فاروق تو نہیں بن سکتا۔ آہستگی سے ادا کیے جملے کا اثر فہد نے اس کے چہرے پر کھوجنا چاہا، لیکن اس کی بات پر نہیں، اپنے ہاتھ کے ناخنوں پر غور کر رہی تھی، جیسے اس کی بات سنی انسنی کر دی ہو۔ غصے کی ایک سلگا دینے والی لہر کو فہد نے اپنے پیروں سے سر تک جاتے محسوس کیا۔ تم جانتی ہو تم ایک اچھی ایکٹریس نہیں ہو۔ وہ اضطراری کیفیت میں اٹھ کھڑا ہوا۔ میں صرف اور صرف تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں، پھر تم اسے کیا چھپانا چاہتی ہو اور کیوں؟ اس نے خاموشی سے اٹھ جھلا کر کھڑے ہونے والے شخص کو دیکھا اور ہموار لہجے میں بولی، میں تم سے کچھ چھپانا نہیں چاہتی۔ اچھا بس اب جھوٹ بولنا بند کرو۔ تمہاری اطلاع کے لیے تم جو کچھ بھی چھپانا چاہتی ہو میں جانتا ہوں۔ فہد نے اس کی آنکھوں کی برف ایک لمحے میں پگھلتی دیکھی تھی۔ کیا جانتے ہو تم؟ وہ اٹھ کھڑی اور اس کے چہرے کے عضلات تن گئے تھے۔ جسے تم صاف چھپانا چاہتی ہو۔
اس کی آنکھوں میں نم نہیں تھا۔ کیسی بے وقوفی ہوئی سے کتنی دیر وہ اپنے اوپر گڑی چیلنج کرتی نظروں کو ٹالتی رہی، اور پھر جیسے وہ تھک سی گئی، میں نے تم سے کچھ نہیں چھپایا۔ وہ اس کے چہرے کے پھیلے گفتگو کے رنگوں سے اور بھی کوئی مطلب نکالتا کہ اچانک اس نے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھ لیا۔ صرف ایک لمحے کی بات تھی۔ وہ سکون سے کہہ رہی تھی، ہو سکتا ہے میں تم سے چھپانا چاہتی ہوں، تم اسے سننے کے لیے مناسب شخص نہ ہو۔ یہ غلط بات ہے، بہت دیر بعد اس کے منہ سے نکلا، تم اگر میری نیک نیتی پر شک کرو گی تو مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ وہ اٹھا تو سخت مایوس تھا۔ وہ درمیان میدان چھوڑ کر بھاگی نہیں تھی، بس اس نے اپنا مورچہ تبدیل کر لیا تھا۔ وہ ٹھس بیٹھے غصے میں بھرے آدمی کے دروازے کی طرف اٹھتے قدم گنتی رہی۔ یقیناً وہ بہت جلدی میں تھا۔ اس نے اس بد دماغ لڑکی پر پہلے ہی اپنا وقت برباد کر دیا تھا۔ کتنی دیر اس کی سیڑھیاں اترتے قدموں کی دھمک چپ چاپ سنتی رہی۔ کسی احساس کے تحت اس نے اٹھ کر ٹیرس سے نیچے جھانکا۔ ہاسٹل کے لان سے گزرنے والی بل کھاتی روش پر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا بہت آگے جا رہا تھا۔ وہ غصے میں تھا یا رنج میں، وہ اندازہ نہیں لگا سکی۔ اس کے سامنے دور پانی اچھالتے فوارے کے پاس سے گھوم کر وہ سرخ اینٹوں والی اس کشادہ روش پر مڑ گیا تھا جو اسے کالج کے مین گیٹ تک لے جائے گی، جہاں اچھے موسم میں بادام کے درختوں سے موٹا موٹا پھل گرا کرتا تھا۔ راستے کے پتھر تیز قدموں سے رونتے ہاسٹل کی عمارت سے لگی سبز باڑ کے پاس سے گزرتے اسے سر اٹھا کر ٹیرس کی ریلنگ سے نظر آتے سر پر ایک بدگمان نظر بھی پھینکی تھی، یا شاید یہ اس کا وہم ہی تھا، وہ جا چکا تھا۔ سیبرینا نے آج ایک انتہائی مشکل گھڑی کو ایک سانس میں نمٹا لیا تھا۔